دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گے وہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے بازو ہیں، یہ جو ہمارا سر ہے، یہ جو ہمارا دڑ ہے، یہ جو ہمارے جسم میں روح چل رہی ہے، روح جناب ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے جسم کی ساری حرکتیں الغرض ہمارا دل بھی آپ کے لیے گئے یا رسول اللہ، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، مل کے آواز آنی چاہیے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے میں اپنی زبانوں کو بھی شامل فرما لیں، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گئے وہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مہاجرین سے مشورہ لیا، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے سب سے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی آپ کے ساتھ باقی بھی صحابہ کرام تھے مہاجرین میں سے، انہوں نے بھی عرض کی اے اللہ کے سونے نبی، اے لجپال نبی، اے واللیل کی زلفوں والے، اے یاسین کی دانتوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، مذاق کے کجلے والے، لامر کی زندگی والے، اے اللہ کے سونے نبی، آپ ہم سے یوں پوچھنا چاہتے ہیں آیا میدان بدر میں جائیں یا نہ جائیں؟ اے اللہ کے نبی، اپنی اولادوں کو تو چھوڑ آئیں گے، سمجھ گئے تو ذرا اونچی بات کیا نا سبحان اللہ۔ اے اللہ کے سونے نبی، اولادوں کو تو گھر میں چھوڑ کے آ گئے، بیویوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، بچوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، کنبے قبیلوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، رشتہ داریوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، لین دین کو تو چھوڑ کے آ گئے، دنیاوی معاملات کو تو ترک کر کے آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کے سونے نبی، جب میدان بدر میں جانا ہے، آپ کا پروگرام ہے، تو اللہ کے نبی ہماری طرف سے انکار نہیں ہے، ہم نے جب سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب ہماری جانے کی جانیں باقی رہ گئی ہیں۔ اے اللہ کے سونے نبی، مال تو مال رہا، اولاد تو اولاد رہی، سرمایہ داری تو سرمایہ داری رہی، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی جانیں بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ جتنے پیار نہ دے گل کی تھی اتنا سبحان اللہ نہیں ہے، روچی ورن کیا نا سبحان اللہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا جسم بھی آپ کے لیے، ہماری آنکھیں بھی آپ کے لیے، ہمارا دل بھی آپ کے لیے، ہماری جان بھی آپ کے لیے گئے، ہماری جان بھی آپ کے لیے۔ گویا نبی کے صحابہ کرام شاعر کی زبان میں یوں کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا،
تیری یاد سے معمور رہا، سر گے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گے وہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے بازو ہیں، یہ جو ہمارا سر ہے، یہ جو ہمارا دڑ ہے، یہ جو ہمارے جسم میں روح چل رہی ہے، روح جناب ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے جسم کی ساری حرکتیں الغرض ہمارا دل بھی آپ کے لیے گئے یا رسول اللہ، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، مل کے آواز آنی چاہیے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے میں اپنی زبانوں کو بھی شامل فرما لیں، دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گئے وہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ گویا کا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ بھی لٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے سونے نبی آپ کا دین بچ جائے یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مہاجرین نے یہ جس وقت یہ جواب دیا، آقا کریم نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، انصار کی طرف دیکھا، دیکھ کے پوچھا اے میرے انصار صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ وہ چہرہ جس کے صدقے سے اللہ پاک نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بنایا ہے، وہ چہرہ جس کے صدقے سے میں اور آپ بنے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے لیکن نعرے ہی لگتے رہنے تو پھر پتروں تسی سڑتے رہو، اسے ممبر دا بیٹھ کے بھی اللہ کے نبی دے صحابہ دا اور نبی دا نعرہ لانے رہے سا، اور جدوں تک جان وچ جان رہی نہ تسی لاندے رہے سا تسی سڑدے رہو۔ سمجھے نا، یہ میں نے ان لوگوں کو جواب دیے جو کہتے ہیں نعرے لگتے رہتے ہیں، پتر صرف نعرے نہیں لگتے، اس جگہ وچ اس ممبر دا بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، حقیقت لوگوں تک پہنچائی جاندی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على سید العرب والعجم سید العالمین کثیرا کثیرا، وعلى اولیاء امته وعلماء اہل سنته الى یوم الدین کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم
مؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله نبينا الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ہے نہایت ہی پر مغز ہے پر لطف ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے آپ نے سبق اہل ایمان کے لیے رکھے ہوئے ہیں جہاں یہ مہینہ رمضان مبارک کا رواں دواں ہے رحمتوں کا عشرہ چل بسا ہے ہم سے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے بخششوں کا جو عشرہ ہے یہ رواں دواں ہے تو اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ثناخوانی اعلیٰ حضرت کی زبان میں مختصراً کی جائے گی اور اس میں اپنی زبانوں کو بھی ذرا حرکت دیجیے ویسے مجھے علم ہے کہ بہت سارے احباب نے یہ کلام اعلیٰ حضرت کا سنا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کسی علمی بندے کے کلام کو سننے کی ہمارے اور بڑے دندے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں کہاں فرصت ملتی ہے جناب ہم اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھیں اور اسے سنیں اور سمجھیں کیونکہ دنیا داری اس قدر ہمارے دل و دماغ پہ رچ بس گئی ہے اس قدر سوار ہو گئی ہے کہ بس ہم دنیا کے پیچھے ہو گئے ہیں دین اور دین کے اندر جو اللہ کے سونے نبی کی عظمت و شان جس کو جاننا ہمارے لیے اپنی بساط کے مطابق ضروری ہے ہم وہ سمجھتے ہی نہیں ہے سوچتے ہی نہیں ہے اس کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں بہر صورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں اگر کسی کو سمجھانے لگ گیا تو میرا ٹاپک رہ جائے گا میں چند شعر آپ کے سامنے عرض کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگا کے پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا تو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا فرماتے ہیں حرز جان ذکر شفاعت کیجئے حرز جان ذکر شفاعت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے اور ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پہ غیرت کیجئے میں انشاءاللہ آج کے ٹاپک کو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے لے کے چلوں گا
ان کے نقش پا کی غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے عجیب سے الفاظ اس نعت کے اندر لکھے ہیں۔ بہر صورت ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میدان بدر کے جو جانثار تھے ان کی جانثاریوں کو سلام پیش کرنا، اور ان کے حالات و واقعات، ان کے جذبہ ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جذبہ ایمان کو بیدار کرنا، اور حالات حاضرہ جو ہیں ان کے پیش نظر بیداری ایمان جو ہے اس کی نہایت ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ہم سب نے بدر کے میدان کو سامنے رکھتے ہوئے کاوشیں اور کوششیں کرنی ہیں، کیونکہ آئے روز امت مصطفیہ سوئے جا رہی ہے، آرام کی نیند سوئے جا رہی ہے۔ دشمن کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم جناب لمبی چادر تان کے سو رہے ہیں۔ دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، فتنے کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، اور ہم جناب والا بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں۔ جو بندہ دین کا کام کرتا ہے ہم اس کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں، جو دین کی حمایت کرتا ہے ہم اس کے بھی جناب پیچھے لگے ہوتے ہیں، یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ انسان ذرا سوچ تو صحیح، جو دین کے کام پہ لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دیں۔ اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، اتنی اچھی قسمت نہیں ہے، اتنا اچھا مقدر نہیں ہے، تو دین کے کام کرنے والے مجاہد کو اس کا جہاد جو اس نے جاری رکھا ہوا ہے کرنے دیں۔ باقی اپنی خواہشوں کا اظہار ایسے معاملات میں آ کے نہ کریں، دینی مجاہد کو جہاد کرنے دیں، ٹانگیں نہ کھینچیں۔ یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا؟ میدان کربلا سے بھی ملا ہے، اور میدان بدر سے بھی ملا ہے، میدان احد سے بھی ملا ہے، غزوہ حنین سے بھی ملا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے معرکۃ الاعراج جو معاملات ہوئے کافروں کے ساتھ، ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ تو بہر صورت 17 رمضان مبارک کو میدان بدر کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ 313 آپ کی تعداد تھی۔ آپ میدان بدر میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس 313 صحابہ کرام کے پاس 8 تلواریں تھیں ٹوٹل، اور مہینہ تھا رمضان کا، مقابلے میں 1000 کافر تھا۔ 313 کہاں پہ اور 1000 کہاں پہ؟ مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یعنی 3 گنا زیادہ کافر ہیں، اور مسلمان جناب ساز و سامان بھی ساتھ نہیں رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی اتنی خاص اشیاء نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ بھی بہت کم ہے، بالکل قلیل مقدار میں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اسلحے کے زور پہ نہیں، کیونکہ اسلحہ تو ہے ہی کم ہے، تعداد نفری کے زور پہ نہیں، نفری تو ہے ہی کم ہے، فوج کے زور پہ نہیں، وہ تو ہے ہی کم ہے، ایمان کے زور پہ میدان بدر میں چلے جاتے ہیں، اور 1000 کو شکست فاش دے کر واپس فتحیاب ہو کے پلٹ جاتے ہیں۔ آیا کون سی ایسی چیز تھی جنہوں نے انہیں کامیاب کیا؟ کون سے ایسے جذبے تھے جن کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے؟ کون سی ایسی سوچیں تھی جن کی وجہ سے یہ کامران ہوئے؟ کون سی ایسی فکریں تھی جو ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی جن کی وجہ سے یہ کامیابی کا صحرا سجا کے واپس پلٹے؟ کیا چیز تھی ان کے پاس؟
بس سیدھی سی بات ہے، جواب آتا ہے ہمیں، اے کربلا اور میدان بدر کو یاد کرنے والوں، احد و خندق کو یاد کرنے والوں، اور بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ کرنے والوں، تذکرہ کرنا اور ہے، دل و جان سے اللہ کے لیے قربانی پیش کرنا اور ہوتا ہے، باتیں کرنا اور ہوتا ہے، پھر جب وقت آئے دین پہ، جب اسلام پہ وقت آئے، اس وقت قربانی پیش کرنا ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہوتی ہے، قسمت و مقدر والے جناب یہ میدان آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو سامنے محترم میدان بدر ہے، میدان بدر کے اندر ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام گئے نہیں، رستے میں ہی سارے جناب تیاری وغیرہ کر کے نکلے، رستے پہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو روکا۔ میں ویسے ون ٹو آل سارا واقعہ نہیں عرض کروں گا کیونکہ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے کہ کیسے کیسے شروع ہوا، اسباب کیا بنے، کون سی مجبوریاں بنی جس کی وجہ سے جناب یہ مارکا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد جناب کیا کیا صورتحال پیش آئی وہاں جا کے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے صرف عرض کروں گا۔ ابھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ 313 غلام اور 7 ان کے آقا، مکی مدنی آقا کریم علیہ السلام یہ رستے پہ نکلتے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، جاتے جاتے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو روک لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے میرے غلاموں ذرا ٹھہر جاؤ۔ حضور کے غلام آقا کریم علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے ٹھہر جاتے ہیں، جب ٹھہرتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں، اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیں، میں اللہ کے نبی، کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی، سب سے بڑی فضیلت والی ذات، جب دین کا معاملہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو، اپنی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے ہیں۔ پتہ چلا جب دین کا معاملہ ہو، شریعت کا معاملہ ہو، اسلام کا معاملہ ہو، اپنی منمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسلام کے معاملے میں اسلام سے پوچھنا چاہیے، اسلام کے معاملے میں دینی بندوں سے پوچھنا چاہیے، اسلام کے معاملے میں ہر اس بندے سے مشورہ لینا چاہیے کہ دین اسلام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ ویسے ہی جناب بندہ اپنا کیا کرایا وہ معاملہ نہ کرے اور اپنی سوچ کو غیروں پہ مسلط نہ کرے، دینی معاملات میں مشورہ لینا یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے جی؟ سنت مبارکہ ہے۔ ہاں سمجھ گئے ہو تو اچھی گل ہے، نہ سمجھے ہو تو پھر بھی کوشش کرو سمجھ جاؤ، سمجھ گئے تو چلو ثواب ہو جیسی ماوی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو روکا، روک کے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ نا، ان کی تعداد تو ہے 1000 اور ہم ہیں 313، کیا جانا چاہیے یا واپس پلٹنا چاہیے؟ جانا چاہیے یا واپس پلٹنا چاہیے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا، اور پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام مہاجر صحابہ جو تھے نا جنہوں نے ہجرت کی تھی، مہاجر صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے خطاب فرما کے آپ نے پوچھا، تو مہاجرین صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے ذرا بول جائے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، مہاجرین سے مشورہ لیا، آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے سب سے پہلے خلیفہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی آپ کے ساتھ باقی بھی صحابہ کرام تھے مہاجرین میں سے، انہوں نے بھی عرض کی اے اللہ کے سونے نبی، اے لجپال نبی، اے واللیل کی زلفوں والے، اے یاسین کی دانتوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، مذاق کے کجلے والے، لامر کی زندگی والے، اے اللہ کے سونے نبی، آپ ہم سے یوں پوچھنا چاہتے ہیں آیا میدان بدر میں جائیں یا نہ جائیں؟ اے اللہ کے نبی اپنی اولادوں کو تو چھوڑ آئیں گے، سمجھ گئے تو ذرا اونچی بات کیا نا سبحان اللہ۔ اے اللہ کے سونے نبی اولادوں کو تو گھر میں چھوڑ کے آ گئے، بیویوں کو تو چھوڑ کے آ گئے،
بچوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، کنبے قبیلوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، رشتہ داریوں کو تو چھوڑ کے آ گئے، لین دین کو تو چھوڑ کے آ گئے، دنیاوی معاملات کو تو ترک کر کے آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، ہم واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ کے سونے نبی، جب میدان بدر میں جانا ہے، آپ کا پروگرام ہے، تو اللہ کے نبی ہماری طرف سے انکار نہیں ہے۔ ہم نے جب سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب ہماری جانے کی جانیں باقی رہ گئی ہیں۔ اے اللہ کے سونے نبی، مال تو مال رہا، اولاد تو اولاد رہی، سرمایہ داری تو سرمایہ داری رہی۔ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی جانیں بھی آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ جتنی پیار نہ دے گل کی تھی اتنا سبحان اللہ نہیں ہے، روچی ورل کیا نا سبحان اللہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ فرمانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا جسم بھی آپ کے لیے، ہماری آنکھیں بھی آپ کے لیے، ہمارا دل بھی آپ کے لیے، ہماری جان بھی آپ کے لیے گئے، ہماری جان بھی آپ کے لیے۔ گویا نبی کے صحابہ کرام شاعر کی زبان میں یوں کہتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گے وہ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے بازو ہیں، یہ جو ہمارا سر ہے، یہ جو ہمارا دڑ ہے، یہ جو ہمارے جسم میں روح چل رہی ہے، روح جناب ہمارے جسم میں موجود ہے، ہمارے جسم کی ساری حرکتیں الغز، ہمارا دل بھی آپ کے لیے گئے، یا رسول اللہ، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، مل کے آواز آنی چاہیے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے میں اپنی زبانوں کو بھی شامل فرما لیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر گے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر گے وہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ گویا کا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ بھی لٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے سونے نبی، آپ کا دین بچ جائے یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مہاجرین نے یہ جس وقت یہ جواب دیا، آقا کریم نے اپنا چہرہ مبارک پھیرا، انصار کی طرف دیکھا، دیکھ کے پوچھا، اے میرے انصار صحابہ، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے؟ مہاجرین نے اپنی رائے پیش کر دی۔ اب انصار صحابہ رہتے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی طرف اپنا رخ زیبا کیا، ذرا تصور کریں نا، آج جالیوں کے سامنے اگر بندہ کھڑا ہو نا، جالیوں کے سامنے بندہ کھڑا ہو، بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم تو صرف تصور کر سکتے ہیں۔ جالیوں کے سامنے بندہ کھڑا ہو، بندے کا دل جناب ایسی کیفیت میں ہوتا ہے بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو خود سوچے، جالیوں سے اندر دیوار، اس کے اندر پھر دیوار، اس کے اندر پھر پردہ، اس کے اندر پھر آقا کریم کا روزہ،
جالیوں کے پاس بندہ کھڑا ہو، کیفیت کو بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جناب جب اتنے پردوں کے بعد بندہ باہر کھڑا ہو تو کیا کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو خود سوچے آقا کریم کا چہرہ والضحیٰ جب سامنے ہوگا کیا کیفیت ہوگی، سوچا بھی کریں ذرا اس کو محبت کا یہ جو مزہ نہ لیا کریں، یہ چاشنی لیا کریں۔ آقا کریم علیہ السلام نے انصار کی طرف اپنا چہرہ کیا، وہ چہرہ جس کی قسم اللہ پاک قرآن میں اٹھاتا ہے، وہ چہرہ جس کے صدقے سے اللہ پاک نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بنایا ہے، وہ چہرہ جس کے صدقے سے میں اور آپ بنے ہیں، وہ چہرہ انصار کی طرف پھر جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام انصار کی طرف جو ہی دیکھتے ہیں نا تو انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے ان سے مشورہ لیا ہے، ہم سے بھی مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو بھی سمجھ آئے کرتے ہیں نا، ایسے ہی ہم سے بھی مشورہ لینا چاہتے ہیں، ہم سے بھی ہماری رائے لینا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ چھوڑ ٹائم نہیں یا رسول اللہ یا علی اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ یہ روزہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے نعرے تکبیر کا جواب بھی نہ دیں۔ روزہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب ایسے نعرے رسالت کا جواب نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ذرا ایک دفعہ نعرہ لاؤ، پتہ چلے کہ جناب ہاں ایسا سارے مخلص بندے بیٹھے ہیں، اور لاؤ نا نعرہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ ہاں ایک کسی دنیا دار دا نعرہ نہیں لایا، میں اللہ دے سونے یار دا نعرہ لایا، نبی دے وفاداران دا نعرہ لایا، اور انشاءاللہ مرتے وقت تک یہ نعرہ لگتا رہے گا، لگاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نہیں کہ نعرے ہی لگتے رہنے تو پھر پتروں تسی سڑتے رہو، اسے ممبر دا بیٹھ کے بھی اللہ کے نبی دے صحابہ دا اور نبی دا نعرہ لانے رہے سا، اور جدوں تک جان وچ جان رہی نہ تسی لاندے رہے سا، تسی سڑدے رہو۔ سمجھے نا؟ یہ میں نے ان لوگوں کو جواب دیا جو کہتے ہیں نعرے لگتے رہتے ہیں، پتر صرف نعرے نہیں لگتے، اس جگہ وچ اس ممبر دا بیٹھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، حقیقت لوگاں تک پہنچائی جاندی ہے۔ بھائی گل کہ نہیں؟ ہاں جی۔ تو بار صورت میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا پیارا چہرہ رخ والضحیٰ صحابہ کی طرف پھیرا، انصار صحابہ کی طرف پھیرتے ہی صحابہ سمجھ گئے، جب سمجھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا خیال ہے بدر کی طرف جائیں یا نہ واپس پلٹ جائیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ بدر تو یہ ادھر قریب ہے، بدر تو یہ ادھر قریب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بدر تو یہ بہت قریب ہے، آپ اگر ہمیں کہیں، آپ حکم فرمائیں، آپ آرڈر فرمائیں، آپ ارشاد فرمائیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے انصار صحابہ کرام میں سے ایک غلام نے ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے سونے نبی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تھے جنہوں نے یہ کہا، اور ان کا کہنا قرآن میں بیان کیا گیا، کیا انہیں کہا گیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم میرے ساتھ جہاد کے لیے جاؤ، میرے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلو۔ ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، تم جا کے جہاد کرو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے گے، ہم اپنے گھروں میں آرام کر رکھیں گے، ہم اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تم جا کے جہاد کرو، تمہارا رب جا کے کافروں سے جہاد کرے، ہم نہیں چاہتے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ عرض کی اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے ان بندوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم کو یہ جواب دیا تھا، بلکہ اے اللہ کے نبی جب بچے چھوڑ کے آ گئے، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آ گئے، سارے کا سارا دنیا کا
کا سرمایہ چھوڑ کے آ گئے. یا رسول اللہ ہم آپ پہ نچھاور ہونے کے لیے آ گئے اور اسی معاملے کے اندر میدان بدر میں جائیں گے, ایک ایک کافر کو کاٹیں گے, ایک ایک کافر کو جناب دنیا سے ذلیل و رسوا کر کے ماریں گے. اسی لیے اللہ کے نبی ہم انصار صحابہ کی بھی مرضی ہے پیچھے واپس نہیں پلٹنا ہے, بلکہ میدان بدر کے اندر ضرور ہم نے جانا ہے. اے نہیں آیا کہ جنہیں اوہو حالات ٹھیک نہیں, وقت ٹھیک نہیں, اوہو اتنے معاملات ہیں. پہلے تو جناب اتنا انتشار دا شکار ہے تو کس طرح جمع ایک کوئی مشورہ نبی دی صحابہ نے پتہ چلیا حق والے ہر ٹائم حق دی بولی بولتے رہے سے, حق والے ہر وقت اپنی باتیں کرتے رہیں گے چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے. وہ اپنی حق کی باتوں کو نہ چھوڑتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بعد والوں کے لیے امتحان ہے کہ ہاں جب حق بات کرنے کا وقت تھا, سچ بولنے کا وقت تھا, پھر سچے بندے کا ساتھ کس نے دیا, جھوٹے کا ساتھ کس نے دیا, دغاباز کا ساتھ کس نے دیا, ظلم کرنے والے کا ساتھ کس نے دیا, حسد کرنے والے کا, چوری کرنے والے کا ساتھ کس نے دیا, رقم لوٹنے والے کا ساتھ کس نے دیا. ہاں جی سخت لگتی ہے اگر کسی کو یہ بات تو ہے کہ نہیں لاکھ دفعہ لگے میں نے حق بات کہنی ہے, کھلے مزاج میں کہنی ہے. ہاں جی دین کے لیے اسلام کے لیے لڑنے والے مجاہد کا ساتھ کس نے دیا, اور جناب اس ملک پاکستان کو لوٹ کے اپنا بینک بیلنس بنانے والے لوگوں کے ساتھ کس نے دیا ہے. اس واسطے اے مسلمان یہ منبر کا حق ہے حق بات بتائی جائے, چاہے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی نہیں ہوتا کسی سے. ٹھیک ہے نا, اس واسطے حق بات جو بندہ کرے اس کا ساتھ دیں, کسی بھی اسٹیج پہ, کسی بھی منبر پہ, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی پلیٹ فارم پہ جب حق بات کرے گا ہم اس حق بات والے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. لبیک 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 لبیک. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں یہ جب تک سانسیں چل رہی ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی. سمجھ آئی آج تو ہمیں یہ اتنا مجذوب سا لگ رہا ہے, ملنگ سا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار دماغ کم نہیں کرنا. یقین کریں میں کسی وقت سوچتا ہوتا ہوں, کسی وقت میں بیٹھ کے سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہم اپنے علم پہ مان کر رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, تکبر کے بت بنے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کئی ایسے بندے جن کو بالکل ہم نکما سے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے کئی گنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. ہاں جی یہ گلا ذہن میں رہے ہو کہ کسی بھی بندے کی حد تک عزت نہ کرے کرو اگر ایسا کوئی معاملہ ہوئے. کیا پتا جس کو ہم سادہ سمجھ رہے ہیں وہ جناب اللہ کی بارگاہ میں سب سے سونا ہو, سب سے پیارا ہو. اس واسطے میں تو جناب کئی معاملات پہ سوچتا ہوتا ہوں, سوچ کے بالآخر یہی نتیجے نکالتا ہوں اے اللہ جو بھی تیرے بندے ہیں تیری ساری مخلوق میں سے افضل مخلوق میں سے مجھ سے سارے افضل ہیں, مجھ سے سارے اچھے ہیں. بے شک جس کا دماغ 100% کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے لیکن مجھ سے سارے اچھے ہیں. کیا پتا میں اپنے دماغ پہ مان کرتا پھروں, اپنے پیسوں پہ, اپنی رقم پہ, اپنی جائیداد پہ یہ جناب تکبر کرتا پھروں, اور پچھلے پہر اٹھ کے وہ اللہ کو راضی کر کے منا کے وہ اللہ سے راضی ہو جائے, اللہ اس سے راضی ہو جائے اور ہم سے جناب کئی گنا آگے ہو جائے تو ہم ویسے ہی جناب اپنی جگہ فخر کرتے پھریں. اے مسلمان ہم نے فخر نہیں کرنا ہے, ہم نے عاجزی کرنی ہے. سمجھ آئی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ جو ہیں یہ مشورہ دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ہم نے آگے میدان جہاد میں جانا ہے اور میدان جہاد میں جا کے کافروں کے چھکے چھڑانے ہیں. ٹھیک ہے آج کل جناب جہاد کی گلا کون کر دے اور ایک گل کرنے جو گئے نا اس وقت بدر کا مارکا سجایا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نے. آج آج سے نعرے لانے صحابہ دا آج سے اہل بیت دی جناب عاشقاں صحابہ دے عاشقاں انہاں دے وفاداراں کس طرح وفادار ہو ساتھ تے تسی دینے انہاں لوگاں دا جڑے سراسر غداری کر رہے ہیں. پھر صحابہ دا نعرہ لا رہے ہو. نبی دے صحابہ تے وہ ایسے کہ جنہاں نے سب کچھ دین واسطے قربان کر کے میدان بدر وچ جناب چلے گئے. گئے کہ نہیں گئے کہ آج دے دور وچ کہے جی یہ سلسلہ نہیں ہے.
کیوں سارا کفر مٹ گیا ہے؟ کیوں ساری بربریت مٹ گئی ہے؟ کیا سارا ظلم مٹ گیا ہے؟ کیا سارا جو مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا اس وقت آج وہ سب ختم ہو گیا ہے؟ کیا جہاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے اور یقیناً ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جو جناب ہمیں جہاد کے حوالے سے ابھارتے ہیں، کہتے ہیں جہاد کرنا چاہیے؟ تو پھر کئی زبانہ نال جہاد کرنے، کئی قلم نال جہاد کرنے، کئی اس طرح ممبر ہوتا بے کے جناب سچ گل کر کے جہاد کرنے۔ وہ گل سمجھ آنے کی توجہ میری طرف ہو، سمجھ آئی نا؟ جہاد اسی چیز کا نام ہے۔ جہاد یہ جناب جگہ جگہ پہ جا کے وہ بم مارنے، یہ جہاد نہیں ہوتا ہے، فساد ہے۔ وہ گل سمجھ آئے گی نہیں؟ اور ماں پتہ ہے جملہ میں بولے اے اگر سوشل میڈیا سے چلا جاوے تو جناب میرے خلاف مسئلے بن جاتے، لیکن میں نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ زندگی اس کے اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ لیکن کیا خیال ہے؟ میں موت کے ڈر سے جناب ڈر کے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے جناب کیا خیال ہے میں سچ بتانا چھوڑ دوں گا؟ نہ ایک کوئی اور مولوی اسی جگہ سچ دسنا چھوڑ دے سی، میں تو سچ دساں۔ جتنا سمجھ آتی ہے تو اتنا بھائی آنے رہے، جس نے نہیں آتی تو اللہ کرے کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ وہ گل سمجھ گئے نہیں؟ تو آج کے دور کے اندر آپ کے ذمہ میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج کے دور میں بدر والوں کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ آج کے دور میں احد اور خندق والوں کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ آج کے دور میں کربلا والوں کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ سوچو جا کے کار۔ پھر اگر وہ کردار کسی پاسے نظر آوے تو پھر ٹنگا نہیں چکنی چاہیے، سمجھ آئی؟ ٹنگا نہیں چکنی چاہیے۔ ایسے اگر نیکی کسی سے ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر کم از کم جناب گناہگار تے نہ مانا، یہ چیزیں میں رہے کرو۔ بہرحال دنیا داری جتا تک ہے نا، دنیا داری رہ جائے، آج دی لالچہ میں رہ جائے، آج دی یاریاں میں رہ جائے، آج دی جتنے جناب پروٹوکول ہیں سارے رہ جائے، تعلق داریاں بھی رہ جائے۔ کیوں بزرگ وہی گل ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے تعلق بنے ہوئے ہیں دنیا داری کی بنیاد پہ، بس یہ اس وقت تک جب تک ہماری آنکھیں بند نہیں ہوئی، جو ہی بند ہو گئی بس ختم۔ کوئی بڑے سے بڑا ایم این اے، ایم پی اے، صدر وزیر اعظم تک، الغاز پورے ورلڈ کا ایسا بندہ کہ جس کو سارے بندے قبول کرتے ہو، وہ دنیا دار، تعلق ختم۔ ہون قبر وچ گئے ہو، کون کماسی؟ کون کماسی؟ وہی شخصیت کماسی جنہ دی خاطر نبی دے صحابہ نے اپنی جانا ہتھیلی تو رکھ کے میدان بدر وچ گئے۔ او نبی کماسی۔ ہن صحابہ کو بندہ پوچھے ہو صحابہ کرام تسی سارا کچھ بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے میدان بدر وچ جا رہے ہو، عورتیں چھوڑو اپنی جان بھی لٹا رہے ہو، کی وجہ؟ وہ بھی گویا اعلان کر کے آخنے فرماؤ دنیا دارو سمجھ جاؤ، جی دنیا ہے نا یہ مال دولت سب کچھ، فرمایا یہ دنیا تک ہے، قبر وچ جس نبی نے کم آنا ہے اسے اس نبی دی خاطر میدان بدر وچ جا رہے ہیں۔ قبر وچ سونے نبی نے کم آنا ہے، اس نبی دی خاطر اسے میدان بدر وچ اپنی جانا ہتھیلی تے رکھ کے جا رہے ہیں، اور نہ تیر کو ڈر لگدے، نہ تلوار کو ڈر لگدے، نہ نیزے کو ڈر لگدے۔ ہائے ہائے نبی کے صحابہ نے تو یہ ہمیں بتایا، لیکن آج ہماری پٹڑی کہیں ہاں جی اصل ریل کسی اور ہی پاس جا رہی ہے۔ اس واسطے اپنی ریل جناب تھوڑا جا سدھ ارادہ لاؤ تاکہ سدھا جناب مدینہ شریف، مکہ شریف، اور پھر جناب وہ تو نسبتاں کہنے کہ جناب جنت شریف ہے نا۔ اگر یہ نسبتاں علی جناب اس لڑی قائم نہ ہوئی نا، کسی اور ہی پاسے ایسے ٹر گئے ہیں تو پھر اس وقت جناب پھر جہنم میں ہن شریف نہ آخنا، سمجھ آئی نا، پھر جہنم دے والے ہو۔ تو اس لیے نبی کے صحابہ نے یہ ہمیں سبق دیا ہے۔ آپ کو میں ایک فکر انگیز بات بتاتا ہوں، اس وقت تقریباً 4 لاکھ ایسی ویب سائٹس بنائی جا چکی ہیں سوشل میڈیا پہ، 4 لاکھ۔ تسی آسو نا جی کہ یہ لفظ اتنے پارے پارے ہیں، اتنے جناب کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ یار میں یقین کروں اگر آپ کو حق بتاؤں، سچ بتاؤں، اور پہلے تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، ٹائم چاہیے۔ اگر میں بتاؤں تو آپ توبہ کرنے لگ جائیں کہ کیا اتنا بھی اسلام کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں۔ 4 لاکھ ویب سائٹ بنائی جا چکی ہے اب تک، اور ایک ایسا گروہ جس نے سن 2019 کے اندر اکاؤنٹ بنایا تھا، اور اکاؤنٹ بنا کے صرف تقریباً 2.5 سال میں وہ اکاؤنٹ رہا، اس کے اندر تقریباً 32,000 بندے جو ہیں وہ ان کے چنگل میں آ کے اللہ اور اللہ کے نبی کی اور صحابہ اور آل کی جناب دشمنی کے اندر وہ گستاخیاں کرنے لگ گئے۔ 32,000 بندے 1.5 سال میں،
کتنے جی 32,000 بندے 1.5 سال میں تیار ہوئے. دوسری طرف جناب اپنی بھی جناب صورت حال دے. ہاں ہر جمعے تو تقریر ہوتی ہے, ہر جمعے تو مولوی جناب کچھ نہ کچھ بیان نہیں کرتے کہ آسان بچوں کتنے ہزار تیار ہوئے. یار ہم کدھر جا رہے ہیں؟ غیر مسلم اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, ہمارے نبی کے خلاف, قرآن کے خلاف, ولیوں کے خلاف اتنی سازشیں کرتے ہیں کہ وہ سازشوں میں آگے بڑھ کے صرف سازشوں تک نہیں رہے بلکہ 4 لاکھ اکاؤنٹ بنا کے وہ اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں, صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرتے ہیں, قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. لیکن اسی جتھے ہوتے ہی بیٹھے ہیں. کیوں؟ میں تو یہ کہوں گا بالکل کھلے لفظوں میں, اس میں سب سے پہلی غلطی مولوی کی ہے. اور سمجھ دو کہ نہیں سمجھ دو؟ میں جس وقت گل کی دعویٰ کیتے ہیں کہ میں جناب سچ بولتا ہوں تو سچ مولوی بھی آندے نا, یہ تو کوئی معافی نہیں ہے. سب سے پہلی غلطی مولوی کی ہے کہ مولوی نے حق لوگوں کو بتایا نہیں ہے, مولوی نے سچ لوگوں کو بتایا نہیں ہے. اگر سچ بتایا ہوتا تو یہ 4 لاکھ اکاؤنٹ نہ بنتے اور پھر ان اکاؤنٹس کے اوپر بے ادبیاں اور گستاخیاں نہ ہوتی. یہ لچک ہم مسلمانوں نے خود دکھائی ہے. آج دے ہونا میں ساجی جی گل سمجھاواں. آسان دی والدہ صاحبہ دے بارے میں غلط لفظ بولے کہ کرزو بولو نظر کہ کرزو مارنے سے تیار ہو جسو. حالانکہ شریعت میں جس طرح جائز نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی بندے نے آپ کو گالی دے دی آپ اس پہ صبر کریں, مسلمان کی بات کریں, آپ اس پہ صبر کریں, اللہ پاک اجر عطا کرے گا. یہ لڑائیاں اس لیے ہوتی ہیں نا, معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ شریعت سے واقف نہیں ہیں. شریعت سے اگر واقف ہو تو یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہو. شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی بندے نے آپ کو گالی دے دی ہے, گالی پہ صبر کر جائیں, اللہ کے حوالے کریں, اللہ پاک اس کی نیکیوں میں سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے. سمجھ کہ نہیں؟ لیکن جس وقت بات ہو غیر مسلموں کی, بے ایمانوں کی, گستاخوں کی, بے ادبوں کی, اس وقت پھر صبر نہیں کرنا ہے. اس وقت صبر نہیں کرنا ہے, اس وقت میدان عمل میں اترنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو تیار ہیں. اچھا بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری جناب اگر بندہ گالی دے دے تو ہمارا کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ جناب ہونے سے مارنا ہی مارنا ہے, اس کو سزا کے مطلب ایسا سزا دینی ہے, اس کو بدلہ کرنا ہے, یہی گلے کہ نہیں؟ اچھا جی سوچو یار مسلمانوں, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جو اللہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, جو صحابہ ہم تک یہ پورا دین پہنچانے کا سبب بنے, اہل بیت اطہار جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے, قرآن جو اللہ نے اپنے نبی پہ ہمارے لیے نازل کیا, یہ ساری چیزیں یہ جو ان کے بارے میں بے ادبی کی جاتی ہیں تو ہم جناب بالکل سوئے ہوتے ہیں. لیکن ہماری امی جان یا بھائی یا بہن یا کسی بھی بندے کے لیے کوئی بندہ کو بری بات کہے ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. لیکن ادھر جس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور صحابہ اہل بیت الاسلام قرآن ان کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان, اب اس کو مجھے جواب دے کیوں ہوتے ہیں؟ اور اگر پھر مولوی بھی اگر عالم دین آگے نمبر پہ ایسی بات کرتے ہو یار مولوی فرقہ واریت, میں نے کہا نہیں مولوی فرقہ واریت نہیں, مولوی حق بات بیان کرتا ہے. فرقہ واریت اس نے کی ہے جس نے 4 لاکھ اکاؤنٹ بنائے ہیں بے ادبی اور گستاخی کے لیے. اور گل سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں جی, جس وچ پاکستان وچوں بھی لکھاں نال ایسے بندے ہیں جڑے اس سلسلے وچ شامل ہیں, ہزاروں کی تعداد سے ایسے ہیں کہ جو گرفتار ہو چکے ہیں, اور ایسے بھی بندے ہیں کہ جن میں غیر مسلموں کے 5-6 بندے ایسے جنہوں نے سرے سے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے, باقی جو ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھ کے اکاؤنٹ بناتے ہیں, اکاؤنٹ بنا کے نبی کی بھی بے ادبی کرتے ہیں, اکاؤنٹ بنا کے پھر قرآن کی بھی بے ادبی کرتے ہیں, اکاؤنٹ بنا کے پھر وہ جناب والا مقدس ہستیوں کی بے ادبی کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمان پھر بھی سوئے ہوئے. اصل بات کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے دور میں یہ بتا دیا تھا, فرمایا کہ نبی کے صحابہ جو بدر میں گئے تھے اس ذرہ برابر ڈرے نہیں. کافروں نے یہیں سے جانچ لیا, پرکھ لیا, فرمایا ان کے دل میں نبی کی محبت ہے, ان کے دل میں اسلام کی محبت ہے, پیسے کی محبت نہیں. سمجھے کہ نہیں ہو؟ ان کے دل میں برادریوں کی محبت نہیں, ان کے دل میں اسلام کی محبت ہے, نبی کی محبت ہے, اسلام سے وفا ان کے دل دماغ کے اندر رچی بسی ہے.
علامہ اقبال نے جس وقت یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر جناب اپنے دور کے حوالے سے مشاہدہ آپ نے کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد پھر میدان بدر کو بھی سوچا اور حالات حاضرہ کو بھی سوچا، اور سوچ کے کہنے لگا کہ کافر یہ کہتا ہے، کافر کی یہ سوچ بن گئی ہے، یہ فاقہ کش بدر والے، خندق والے، احد والے، کربلا والے، فرمایا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ دیکھیں نا صحابہ جب گئے نا میدان کربلا میں، موت سے ڈرے نہیں نا، موت کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور جناب سب کچھ قربان کر دیا۔ فرمائی وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ غیر مسلموں کی سازش اس کے بعد بن گئی، انہوں نے یہ سلسلہ بنا لیا، انہوں نے کہا جب تک ان کے دلوں میں سونے ان کے نبی کا پیار رہے گا، ان کے نبی کی محبت رہے گی، دین سے وفاداری رہے گی، دینی بندوں کی قدریں رہے گی، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی جو اصل روح ہے اس کو نکالو۔ کیا کرو جی؟ نکالو، محبت کو نکالو۔ پھر محبت کو نکالنے کے لیے بہت سارے طریقے اپنائے گئے۔ کبھی تو جناب مولویت کا روپ دیکھ کے ہمارے سامنے مولوی کر دیا گیا، وہ گل سمجھ دے نہیں سمجھ رہے ہو؟ کبھی تو جناب کس صورت میں، کبھی کس صورت میں ہمارے سامنے حلیہ کو چھوڑ دے کے نبی کی محبت سے جناب پیچھے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اصل مشن ان کا یہ تھا کہ بس ان کے دل سے محبت نکالی جائے اللہ کے نبی کی۔ تو جب اللہ کے نبی کی محبت کم ہو گئی، مال کی محبت زیادہ آ گئی، اللہ کے نبی کے دین کی محبت کم ہو گئی، جائیداد کی محبت زیادہ آ گئی، اللہ کے دین کی محبت کم ہو گئی، پھر جناب سرمایہ داری کی محبت جب آ گئی، دنیا داری کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی، پھر اللہ پاک کے سونے صحابہ نے گویا جواب دیا، فرمایا ہم جو میدان بدر کے اندر 313 ہو کے 1000 کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، اور روح محمد کی طاقت سے لڑ رہے تھے، محبت کی طاقت سے لڑ رہے تھے، دین سے وفا کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ آج جو تم ناکام ہو اس کی وجہ یہ ہے تم نے اپنے دلوں سے نبی کی حقیقی محبت نکال دی۔ کیوں جی؟ آج جو بندہ نبی نبی کرے، نبی نبی کے نعرے لگائے، تو ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کڑے پاسی چلا گیا ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ سمجھ آ جائے گا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ مشن دیا، فرمایا اگر بات ہو اولاد کی چھوڑ دو، بات ہو کنبے کی چھوڑ دو، بات ہو قبیلے کی چھوڑ دو، بات ہو مال کی چھوڑ دو، سب کچھ ترک کر دو، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کو اور دین کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن اصل روٹین اس سے بالکل خراب ہے کہ نہیں؟ ایسے آخنے نہیں جی یہ دین نہ معاملہ تے خیر ہے جی، اور اتنا افلانا کرسی، اتنا افلانا کرسی تے اتنا افلانا کرسی تے تسی کس جو گے مرن جو گے؟ اور گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ آ گئی نا، صحیح آ گئی۔ نبی کے صحابہ نے میدان بدر میں ہمیں یہ بتایا ہے، فرمایا ایمان مضبوط کرنا ہے، اللہ کے نبی سے محبت مضبوط کرنی ہے، دین سے محبت مضبوط کرنی ہے۔ آج جس وقت درس ہوتا ہے یہ جمعہ کا دن دیکھ لیں، جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں قرآن و حدیث اور حقیقتیں بیان کرتا ہوں اس منبر سے، یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی دیکھیں کتنے بندے کس ٹائم آئے۔ کیا یہ دین سے محبت ہے؟ دسیو ذرا، یہی تو میری کری کری گل ہے، تسی کس کس ٹائم آئے ذرا دسو نا۔ لیکن اگر جناب کال آ جائے ہاں جی پرانی جگہ تو وہ گل سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں جی فوراً کہنا ہو بد لاری، کیسے تو سارا کچھ چھوڑ کے چلے جا سکتے، لیکن جس وقت اللہ کے گھر سے یہاں سے بلاوا آیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ادھر بلاوے تک دوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں بوٹ شوٹ بھی لائے کہ نہیں لائے، لیکن ادھر جس وقت بلاوا آیا کیسے او بالکل اس ٹائم کا ہے جس ٹائم منافقان نے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کا یہ طریقہ تھا کہ جناب وہ کیا کرتے تھے، نماز کے حوالے سے سستی کا اظہار کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہماری محبت ہمارے سامنے، میں اس میں شامل ہوں، آپ یہ نہ کہیں کہ جناب میں آپ سب کو سنا رہا ہوں، میں اس میں سر فہرست پہلے نمبر پر میں، اس کے بعد آپ، معاف تو میں کسی نہ کرتا، پہلے نمبر پر میں، دوسرے نمبر پر سب۔ یہ اس لیے دیکھیں ہماری حالت یہ دین کی بات ہوتی ہے، ہم دینی درس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسلام سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اسلام سیکھنے کے لیے ہم اس وقت آتے ہیں جس وقت مولوی صاحب تقریر ختم،
جس وقت ایمان اور غیرت والی گل کی جاتی ہے وہ تے اساں سننی کوئی نہیں، تے پھر جس وقت بے غیرتی اساں مسلط ہو جاسے پھر کے خیال ہے کافر آ کے جناب مار سی نا کافر اساں ملک کو جاڑ سی نا کافر جناب اساں دے خلاف سازش نہ کر سی، ایک کافر 4 لاکھ کو اکاؤنٹ بنائے کافراں نے بے ایماناں نے وچ جناب نام لیوا مسلمان بھی آسے، ایک کس طرح غیرت آ گئی انہاں دے اندر، وہ اسی واسطے غیرت آئی انہوں نے جناب پورا سلسلہ بڑھا کے سب سے پہلے محبت دین کڑی محبت مصطفیٰ کڑی اس سلسلہ وچوں بالکل کمزور کر دیتی، اور پھر اس کے بعد آیا ہون اگر انہاں کی گستاخی بھی کرنا تو مسئلہ نہیں، بولن نہیں لگے چپ ہو جاسے، اس واسطے کئی بندے سوادے تسی چپ ہوئے ہو، میں تو نہیں اسی اتنے بے غیرت نہ پڑے بلا دین کے نام پہ اتنے بے غیرت ہم نہیں بنے کہ جب دین پہ حملہ ہو اور مولوی چپ کر کے بیٹھ جائے، مولوی کبھی نہیں چپ ہو سکتا، ہاں 2 نمبر مولوی جو خیروں کا چمچگیر ہے نا وہ چپ رہے گا، وہ چپ رہے گا، ہوگا مولوی پڑھے گا قرآن تراویح بھی پڑھے گا روزے بھی رکھے گا لیکن سچ نہیں بولے گا، کیوں؟ چمچگیر جو کسی اور کا ہے، لیکن جو دین کے نام پہ کھانے والا ہے دین کی بات وہ جب بھی کرے گا وہ یہ سوچتے ہوئے کرے گا کہ مسلمانوں کو کس میں فائدہ ہے، مسلمان آگے ترقی کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے پھر جناب حقیقت لوگوں کو بتائی جائے گی، ورنہ طرز علی گل تو پتہ ہے میرا بھی گلا نہ دکھے تو تساں بھی جناب بڑے سہولت نال سن کے تو سبحان اللہ کے چلے جاؤ، گل یہ کہ نہیں، ہاں طرز جناب تھوڑا بہت گزارا میں بھی کر کے نہ اس طرح کرنا ماں بھی آندے، لیکن کل قیامت والے دن مجھے جناب گونگا شیطان بنا کے جناب مجھے لگام ڈال کے تو کہا جائے گا ہاں اے میرے بندے میں نے تجھے تخلیق کیا میری ذات کے خلاف، میرے نبی کے خلاف، میرے نبی کے صحابہ کے خلاف، میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والے میرے کلام کے خلاف، دینی بندوں کے خلاف اتنے اکاؤنٹس بن گئے، تم چپ رہے کہاں تھے، کیوں نہیں بولے؟ اجی ایسے اپنا ٹکر بچا دے ایسے کہ کمیٹی علی کٹ ہی نہ چھڑے، جناب کو سیاسی بندے کٹ ہی نہ چھڑے، اور نکالتے تو نکالیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم حق بیان کرتے رہیں گے، اور گل سمجھ آندی ہے نہیں آندی؟ ہاں جی اس واسطے کل قیامت والے دڑے جناب وہ جڑی ہے نا مجبوری، اس مجبوری تو بچنے ہوئے ہیں جناب، یا اس واسطے جواب تیار کرنا ہے میں سچ گل کرنا، تو کی خیال ہے جی جڑے حق گل کریں یا حق جناب معاملات وچوں میں انہاں کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اچھا تمہیں سادی جی گل کر کے گل ختم کرنا، تسی اپنی پارٹیاں رہو اپنے کول جڑی بھی تسی پارٹی ہے ماں اس نال کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں وہ گل کر سکتا کہ جڑی گل شریعت واسطے بہتر ہو، کوئی بھی کسی بھی پارٹی ہے اپنی پارٹی اپنے کول سنبھال کے رہو، اللہ پاک تساں بھی سلامت رہے اور عقل سلیم عطا فرمائے، لیکن اس کے نال نال اتنا ضرور سوچو اکھ بند ہونی ہے، پھر قبر وچ جانے تے نبی سامنے آنے، پھر محشر دے میدان وچ جانے تے پھر نبی نے سامنے آنے، پھر اس جگہ وچ جناب ترازو لگنے، نیکیاں تولی جانی ہیں تے برائیاں بھی تولی جانی ہیں، پھر اس جگہ وچ یہ بھی حساب کتاب ہونا ہے، ذرا دسو نا کس ٹائم بولنے دے ٹائم اسے تسی چپ رہے ہو تے کیوں رہے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری گلاں ہونی ہیں، بس جب یہ ساری بات ذہن میں آ جائے تو پھر خود اے مسلمان اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو سیدھے راستے پہ موٹر وے پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں، اور کیوں کھڑی ہوئی جو جاندے ہو، جب دونوں راستے موجود ہیں، ایک طرف ویران راستہ پتھروں والا راستہ اور دوسری طرف سیدھا سیدھا موٹر وے، آپ کیا خیال ہے کس پہ جائیں گے؟ آسانی والے پہ جائیں، اپنے لیے جناب یاریاں کبھی ادھر کبھی ادھر لگا کے اپنے لیے مصیبتیں نہ اکٹھی کریں، یقین کریں بہت مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں گی، قبر کے لیے حشر کے لیے بہت مصیبتیں اکٹھی ہو جائیں گی، اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھانے والے بن جاؤ، اسلام کے لیے آواز اٹھانے والے بن جاؤ، کیا خیال ہے جی؟ یہ بات میں نے ٹھیک کہی ہے یا غلط کہی ہے؟ بولو ذرا، نہ ہاتھ چاہ کے میں دسو نا جی میں غلط بیان کی تھی تو میں دسوں میں ہونی رجوع کر کے نہ، ذرا ہاتھ چاہ کے میں دسو ظلم دے خلاف بولنا چاہیے کہ نہیں؟ اس رمضان شریف کے اندر یقین کریں میں نے کئی ایسے بندوں کو غریبوں کو روتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ تک کہہ دیا، میں نے کہا ہمارے پاس دائیں بائیں بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں افطاریاں کرتے ہیں کبھی کیا، ہمارے پاس بچوں کے لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ٹائم پہ کھانا دے دیں، یار ڈوب مرو، عیاشیاں کر رہے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے غریب بیچارہ مر رہا ہے، آپ کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، دنیا داریاں ختم نہیں ہوتی، جب مرنا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا، اور پھر سب سے بڑا میرے اس جملے کا جناب جو تیر ہے وہ جا کے ان لوگوں میں لگتا ہے جو ہمارے سامنے مسلط ہیں، ایمان نہیں پتہ جی، یقین کرو میں ہون تک صحیح نہیں پتہ کون ہے تکڑا نہیں، ٹھیک ہے میں اس چیز میں واسطہ نہیں ہے، جس طرح ہے تو
لیکن سچ گل ہے یہ جتنا بھی یہ جناب یہ غریب رو رہا ہے اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے دریاؤں میں ڈال رہا ہے, اپنے بچوں کو خود بھی جناب اپنے ہاتھوں سے گن کے ساتھ مار رہا ہے, پھر خود کو آخر میں مار کے خودکشی کر کے نیند جناب موت کی نیند سو جاتا ہے. اس کا اصل میں جناب جرم کس پہ جاتا ہے؟ ہمارے حکمرانوں پہ جاتا ہے. حکمران آئے اور ظلم کیے جا رہے ہیں, ظلم کیے جا رہے ہیں, ظلم کی چکی میں غریب کو پیس رہے ہیں. لیکن ہم پھر بھی جناب عوام جو ہے ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آیا ہم غریب کی حمایت کر رہے ہیں یا ظالم کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس واسطے روزے کی حالت میں اللہ کو جہاں پہ راضی کرتے ہیں وہاں غریبوں کو بھی راضی کرو, کیونکہ اللہ پاک کل بتائے گا, پوچھے گا مجھے تو تو نے راضی کیا ہے لیکن جن کو راضی کرنے کا میں نے خود کہا تھا ان کو بھی راضی کیا ہے. گل سمجھ آئی؟ جن کو راضی کرنے کا میں نے کہا تھا راضی کیا ہے. اگر کہیں گے نہیں پھر ہو سکتا ہے اللہ پاک کہے تو پھر تو تیری حالت شیطان والی ہوگی. کیسے؟ شیطان رب کو سجدہ تو کرتا تھا لیکن جس کو سجدہ کرنے کا اللہ پاک نے کہا اس کو سجدہ نہیں کیا. مطلب آدھی بات اللہ کی مانتا تھا, وہ آدھی نہیں مانتا تھا, تب تو شیطان بنا. تو اسی طرح اللہ کے آگے سجدہ کرے, اللہ کے لیے روزہ رکھے, اللہ کے لیے نفل پڑھے, اللہ کے لیے سارے یہ نیکی والے معاملات کرے, اور دوسری طرف سے جو غریبوں فقیروں بیواؤں کے حقوق ہیں ان کو دبائے. بتائیں نا شیطان والا معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور دسو نا تو پھر جو شیطان دا اثر ہوئے وہ اثر ہونے کے نہیں ہونا. اس واسطے عیاشیوں سے نکلیں, ذرا جناب اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حقیقت کے میدان میں آئیں اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے دین اسلام کی مدد کریں. سمجھ آئی؟ اللہ پاک میرے وہ لفظ جو آپ کے لیے شاید دشوار ہوں یا ایسے بھی جو مناسب نہ ہوں, میں اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں. باقی اس کے علاوہ جو میں نے حق سمجھا اس کو میں نے بیان کیا ہے. میں نے بال برابر بھی اپنی طرف سے کسی پہ کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہیں کی ہے, غلط بیانی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. میں نے صرف حق بیانی کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو مجاہد بنائے. آمین حضر نا. اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک ہم سب کو مجاہد بنائے. آمین کہہ دو آمین. تے مجاہد بننے نے پردے مدرسے میں او مجھے کال بھی کی تھی تو مجھے چلے ذہن میں بات آ گئی. مجاہد بننے نے پردے مدرسے میں تے مجاہد پڑھانے مولوی اے ٹیلن لینڈ لانے نال مجاہد نہیں بن دے. ایک گل فطری چیز ہے میرے. ہاں جی جیسا مسئلہ ہوتا ہے ایک نہیں کئی دفعہ ہوتا ہے. مجاہد بنتے ہیں مدرسے کے اندر, مجاہد بناتے ہیں مولوی. اور اگر جناب انہی کا خیال نہیں کریں گے یقین کریں سب کچھ ضائع ہو جائے گا. وہ مدرسے کے جناب ناظرین صاحب بیٹھے ہوئے, یہ ادھر مدرسے کے جناب بندے بیٹھے ہوئے, سب کچھ ضائع ہو جائے گا, سب کچھ جناب چلا جائے گا, کوئی فائدہ نہیں. اے مدرسے نال تعاون کرو, ممبر پر بیٹھ کے حق بیان کرنے والے ہو سے پھر سے درادت سے. ہاں جی اے جب سب کچھ ضائع ہونا ہے تو پھر جناب پھر اس پیچھے نہ جاؤ, دنیا پیچھے نہ جاؤ. ہو سکتے میری آخری گل ثابت کی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں لیکن سچ گل ہے, ٹھیک گل ہے.